اس کے تقریباً 10 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ حملہ جو ہے اس کے حوالے سے آج آپ سارا دن آپ کے انفارمیشن آتی رہی، دیکھتے رہے آپ اس کے حوالے سے، اور بہت سے سوالات جو ہے وہ بھی اٹھائے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم باجوہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی جو منصوبہ سازی تھی وہ افغانستان میں ہوئی، اور یہ حملے کے دوران افغانستان سے ان کو کنٹرول بھی کیا جا رہا تھا، یعنی ان کے ہینڈلز جو تھے وہ افغانستان میں تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز کا جو رد عمل تھا وہ بہت تیز تھا، اور وہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی انٹیگریٹڈ اینڈ ٹیئرڈ، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو لائٹ کمانڈو بٹالین کے ایلیمنٹس بھی تھے، اس کے اندر کچھ ایس ایس جی کے بھی ایلیمنٹس تھے، اس کے علاوہ ڈیفنس سروسز گروپ کی جو ہے جو ایلیمنٹس وہ بھی تھے، پولیس کے ایلیمنٹس بھی تھے۔ تو یہ ایک رسپانس جو تھا یہ خاصا تیز تھا، لیکن چونکہ اس طرح کے حملوں میں ہمیشہ ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے حملہ آور کے پاس، اس لیے حملہ آور جو ہے وہ اپنے شروع کے جو ان کے منصوبہ تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ آر پی جیز انہوں نے استعمال کیے، گرینیڈز استعمال کیے، اور ظاہر ہے اسولٹ رائفلس تھی ان کے پاس، تو پہلا حملہ رد عمل کے آنے تک اتنی دیر تک جو ہے وہ خاصے لوگوں کو شہید کر چکے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ یا تو نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھنے والے تھے یا وضو کر رہے تھے۔ بٹ بیر جو ہے یہ ایک اس کی ایک تاریخ بھی ہے، اور اس کو ایک زمانے میں 50 کی دہائی میں بلکہ 1959 میں یہ مکمل ہوا، اور اس کو استعمال کرتے تھی یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس اور سی آئی اے، اس کو سگنل انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرتی تھی، اور یہاں سے یہ کمیونیکیشن سینٹر تھا U-2 اسپائی پلینس کی جو فلائٹ ہوتی تھی پشاور ایئر بیس سے، اور یہ معاملہ 1961 تک چلتا رہا، اور 1961 میں یہ فلائٹس جو ہیں یہ ختم ہوئیں، جبکہ سوویت یونین نے ایک U-2 اسپائی پلین جو ہے جس کو کہ کیپٹن گیری پاورز چلا رہا تھا اس کو شوٹ ڈاؤن کیا، اور کیپٹن پاورز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ بیس یہ اسٹیشن رہا، لیکن بنیادی طور پہ اس کا کام جو جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ کام جو تھا اس میں وہ ختم ہو گیا، اور یہ فائنلی جو ہے 1969 میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا مکمل طور پہ۔ پھر یہ بیچ میں افغانستان کی جنگ کے دوران جو ہے یہ دوبارہ استعمال ہوا، اس یہاں پہ افغان اور جو باہر سے آئے ہوئے مجاہدین تھے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، اور سی آئی اے کی مدد بھی تھی اس کے اندر۔ لیکن اس کے بعد سے یہ بنیادی طور پہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اپنے کچھ پرسنل کی ریزیڈنٹس کے طور پہ، ریزیڈنشل کوارٹرز کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے بٹ بیر کو۔ یہ کوئی تقریباً 7 کلومیٹر جو ہے پشاور کی رنگ روڈ سے، اگر آپ کوہاٹ کی طرف آئیں تو تقریباً کوئی 7 کلومیٹر جنوب میں یہ ہے، اینڈ اٹس آف دا روڈ۔ اور یہ جو علاقہ ہے یہ خاصا پچھلے 7-8 سال میں یہاں پہ بہت سے حملے ہوئے ہیں، بٹ بیر میں، متنی میں، کیونکہ یہ مغرب کی جانب سے اٹ ابٹس دا باڑہ تحصیل آف خیبر ایجنسی، اور وہاں سے انگریس جو ہے وہ ہونا بہت آسان ہے۔ بہرحال آج کے حملے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں کہ یہ لوگ کیسے وہاں تک پہنچے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے فرنٹیئر کنسٹیبلری کی وردیاں پہنی ہوئی تھی۔ فرنٹیئر کنسٹیبلری جو ہے وہ ایک فورس ہے which is different from frontier corps، تو یہ بھی ایک جو ہے آج تھوڑا سا گڑبڑ ہوتی رہی کہ یہ فرنٹیئر کور کی وردی تھی یا فرنٹیئر، بٹ یہ فرنٹیئر کنسٹیبلری کی وردی میں جو ہے نا which is a simple expedient، کیونکہ ظاہر ہے چیکنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ استری نہیں ہوتی اگر آپ نے وردی پہنی ہو۔ کچھ اطلاعات کے مطابق ان کے پاس جو ہے کوئی جعلی شناختی کارڈ بھی تھے، وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ جو سوالات ہیں اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر اسد منیر اور زاہد حسین صاحب ہیں، دونوں میں سے کسی کو کا بھی مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ویل نون اینالسٹ۔ بریگیڈیئر صاحب اگر میں آپ سے شروع کروں، جو بات ہو رہی تھی آج پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا، 2-3 سوال جو ہیں وہ اہم ہیں۔ ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ ضرب عصب کی کامیابی اگر ہوئی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ ایک عام سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے چیک پوائنٹس ہیں خیبر پختونخوا میں، تو ان چیک پوائنٹس پہ کسی جگہ پہ جو ہے ان کو چیک کیوں نہیں کیا گیا۔
آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ضرب عضب تو کامیاب ہے لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا. اس کے ساتھ شوال بھی ابھی رہتا ہے, اس کے بعد کچھ جگہ تیراہ میں بھی ہیں اور تھوڑے بہت اور اغزئی ایجنسی میں, لیکن اس کی کامیابی اس طرح ہے کہ آپ پچھلے سال کے پشاور میں جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کے نمبر دیکھیں اور اس سال کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے, بہت زیادہ کم ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ جو یہ لوگ تھے کہ یہ آئے کیسے یا انہوں نے جو ہے نا کون سا طریقہ استعمال کیا, تو میرا اپنا خیال ہے مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آج آئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو دو کر کے آ کر کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہوں اور وہ اس وقت انآرمڈ ہو اور یہاں سے ان کو یہ آئی ڈیز اور راکٹ لانچر پہلے سے موجود تھے اور ان کو دی ہوئی ہو. یہ علاقہ آپ دیکھیں بڑا بیر جو ہے نا, یہ اس کے ساتھ باڑے کے علاوہ درہ بھی, درہ آدم خیل بھی بہت نزدیک ہے اور اس کے ساتھ پھر ایف آر پشاور کا بھی کچھ حصہ وہ لگتا ہے. تو یہ تین طرف سے قبائلی علاقوں میں گھرا ہوا ہے. تو یہاں پر پہلے بھی انسیڈنٹ ہوئے, ان کی بس پہ بھی فائرنگ, اگر آپ کو یاد ہو ایک حملہ ہوا تھا جو ان کے لوگوں کو لے کر آ رہا تھا بیس کی طرف. تو اس کے اوپر یہ حملہ جو ہے چونکہ آپ نے کہا انیشیٹو ان کے پاس ہے, لیکن شروع میں انہوں نے کیا ہے, انہوں نے آئی ڈیز استعمال کی, انہوں نے راکٹ لانچر استعمال کی اور یہ جو پہلے گارڈ مارے ہوں گے اندر چلے گئے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری ری ایکشن فورس تھی جو کور والی, انہوں نے تو ٹائم لیا ہوگا. یہ جو کوہاٹ روڈ ہے یہ ایک گنجان علاقہ ہے, اس میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایف کا اپنا بھی کوئی ارینجمنٹ تھی, کوئی سسٹم تھا, ان کی بھی ایک فورس تھی جو ان گارڈ مارنے جانوں کے بعد انہوں نے ان کو ایک علاقے تک محدود رکھا جب تک یہ کوئک ری ایکشن فورس نہیں آئی. تو انہوں نے نقصان کیا ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ اس لیے سلیکٹ کیا ہوگا کہ ایئر فورس جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن کر رہی ہے اور بہت زیادہ کیجولٹی وہ سمجھتے ہیں کہ ایئر فورس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک سافٹ ٹارگٹ تھا کمپیریٹیولی دوسرے بیسس کے, تو اس پہ وہ اس لیے گئے. زاہد حسین صاحب, اس میں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس میں انہوں نے جو بات کی کہ افغانستان سے یہ میں ہینڈلز تھے, کنٹرول وہاں سے کر رہے تھے, منصوبہ سازی جو ہے وہ افغانستان سے ہوئی اور یہ وہیں سے جو ہے نا آئے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑے مسئلے کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہیں اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو لوگ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں وہ اس وقت افغانستان کی مشرقی ولایتوں میں چھپے بیٹھے ہیں اور جو لوگ کابل میں حملہ کر رہے ہیں وہ کابل کا الزام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہماری طرف جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام معاملہ جو ہے اس کو ایک بڑے تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے غالباً. ہاں یقین دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا پہلے سے مسئلہ چلا آ رہا تھا جب بات ہوتی تھی کہ سینکچوریز کی لڑائی, کہ بہت پہلے سے جو ہے افغانستان کی طرف سے یہاں پہ الزام تھا اور حقیقت بھی تھی کہ یہاں پہ اچھے خاصے ان کے گروپ جو تھے یہاں سے آپریٹ کرتے رہے. اب جو بچے کچے پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ اب انہوں نے اس کو وہاں پہ اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں کہ جو ہے وہاں سے آئے ہوں گے. لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے یہ بات صحیح ہے کہ وہ اچانک یہ آج ہی نہیں پہنچے ہوں گے, اور جو لوگ تھے وہ تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اس تمام علاقے کا کوئی اچھا خاصا پتہ تھا. ایک تو یہ بات ہی تھی, اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کہ بہت اہم ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ضرب عضب تو ایک حد تک کامیاب ہوا ہے. کامیاب اس حد تک ہوا ہے کہ وہاں سے جو ٹرائبل ایریا سے خاص طور پہ نارتھ وزیرستان اور دوسرے اور علاقوں میں جہاں پہ بھی آپریشن ہو رہے ہیں وہاں سے طالبان کو آپ نے ہٹا تو دیا ہے, ان کا قبضہ ختم کیا ہے, لیکن یہ تھا کہ جو ان کے اپنے جو الائز ہیں یا ان کے نیٹ ورک ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اب تو ہے جو اس قسم کے اٹیکس ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. میرے خیال یہ پشاور اسکول کے اٹیک کے بعد سب سے بڑا اٹیک تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں اب سمجھنی پڑے گی کہ یقینی طور پہ چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں یا یہیں پہ ہوں گے,
اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ہمدرد ہیں یا ان کے نیٹ ورک ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں ان تمام علاقوں میں، اور جب تک کارروائی اس کو بڑھائی نہیں جاتی ہے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب میں خیال یہ کہ جو پچھلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ چیزوں کو سامنے لایا گیا تھا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوجی جو آپریشن ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جو اس کے خلاف جو سورسز ہیں جن کو کہا جاتا ہے سورسز آف پرابلم جو ہیں ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کافی دیر بھی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ دیر سے صحیح، لیکن اب ان کو شاید یہ سوچنا چاہیے کہ ضرب عضب جس کا مقصد جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں یا دوسرے اور علاقوں میں ملٹری آپریشن ہے، اس سے ساتھ ساتھ جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ان نیٹ ورکس کے ریڈیکل جیسے جو ادارے ہیں یا جو ہے ان کو آپ مدرسے کہہ لیں یا جو کلرکس ہیں، دیکھیں ان کے خلاف بھی اگر کارروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ آپ کا بہت حد تک جو ہے وہ قابو سے باہر رہے گا، اور جو بھی آپ نے گین کیا ہے ٹرائبل ایریاز میں وہ بھی آپ کھو سکتے ہیں۔ اوکے، اس نقطے پہ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ اب تک کی جو بات ہوئی اس میں ایک دو چیزیں بالکل واضح ہوئی ہیں۔ ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ ضرب عضب جو ہے وہ ابھی ایک آن گوئنگ آپریشن ہے اور اس نے اپنے تمام اہداف ابھی تک حاصل نہیں کیے۔ ایک تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ دوسری چیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ کامیابی کا جو معیار ہے اس طرح کی جنگ میں وہ بین الریاستی جنگ کے میں کامیابی یا شکست کا جو معیار ہے اس سے مختلف ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جو کہ وقفے کے بعد ہم کریں گے، اس کا تعلق جو ہے وہ انٹیلیجنس آپریشن اور پریمپشن کے ساتھ ہے۔ بٹ آفٹر دس بریک۔ فیلحال کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں بڑبیر میں جو پاکستان ایئر فورس کے کیمپ پہ ریزیڈنشل کوارٹرز پہ جو آج حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں 29 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں، 14 دہشت گرد جو ہے ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا۔ بریگیڈیئر منیر سر، اس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی چیٹر کے حوالے سے بھی کہ یہ جو ہے نا ہم پک کرتے رہتے ہیں، کمیونیکیشن انٹرسیپٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے کوئی اسپیسیفک یہ نہیں ہے انفارمیشن کے کسی یا یہ اسپیسیفک ٹارگٹ کے حوالے سے یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ ایک عمومی جو ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے انٹیلیجنس کے کام کا، تو ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے ذرا بتائیے کہ یہ جب بات ہوتی ہے چیٹر کی یا انٹیلیجنس انفارمیشن کی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈز دس ورک؟ بات یہ ہے کہ ایک تو میرا خیال ہے انٹیلیجنس انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو کہ وہاں پر ان کی آرگنائزیشن میں کوئی آپ کا آدمی ہو جو آپ کو صحیح انفارمیشن دے۔ اس طرح کی انفارمیشن کہ یہاں سے 10 ستمبر کو 10 آدمی چل پڑے ہیں اور وہ جائیں گے، ان کے ٹارگٹ صحیح ہمیں اتنا نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی ایئر فورس کی کسی انسٹالیشن کو وہ کرے اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور ایک ہے انالیسز یہ جو کہ ہم نارملی سنتے ہیں کہ دیکھیں میں ادھر آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بول سکتا ہوں کہ جب آپ ضرب عضب کریں گے تو فوجی انسٹالیشن سویلین ان کے خلاف دھماکے شروع ہو جائیں گے، وہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو میں تو اس کو انٹیلیجنس انفارمیشن مانتا ہوں کہ جو کہ آپ کا ایک اندر سورس ہو جو کہ وہاں سے بتائے، ورنہ باقی یا آپ انٹرسیپٹ کریں یا ان کی کمیونیکیشن میں بعض دفعہ وہ آپ کو ڈیسیو کرتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ القاعدہ والوں نے 2011-12 میں بائی ڈیزائن انہوں نے ایسی کمیونیکیشن کی کہ ہم پاکستان کو اڑا دیں گے، کراچی میں قنوب چلا جائے گا، فلاں ہو جائے گا اگر آپ لوگ نارتھ وزیرستان آئے، تو وہ انہوں نے بائی ڈیزائن کی تاکہ ان کے اوپر بوجھ پڑے۔ اگر آپ ہر وقت یہ ان کو اس طرح کے تھریٹ کے متعلق وارن کریں گے کہ جی حملہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ نہ ہو، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ جو وہاں پر ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جی اس طرح کی اطلاعات یہ دیتے رہتے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، تو چانس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ ابھی ایسا ماحول ہے کہ جب ضرب عضب دیکھیں جی ان کی ایبیلٹی کو تو بہت ان کی صلاحیت کمزور ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں سے ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ
جو لوگ ہیں جو اس میں انوالو تھے، جن کی ڈیڈ باڈیز تھی، یہ زیادہ تر ہوں گے قبائلی یہ باڑہ یا خیبر ایجنسی کے لوگ ہوں گے، چونکہ اس کے یہ نزدیک ہے۔ تو ہم جو یہ انہوں نے کہا کہ جی زاہد صاحب نے کہ ان کے ہمدرد ہیں، ان کے ہمدرد ہر جگہ موجود ہے۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک توقف کیجئے، اس طرف ہم جاتے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا واپس اگر آپ کو لے کے جاؤں یہی انٹیلیجنس انفارمیشن اور انالیسس کے حوالے سے۔ اب اس میں ایک اور بھی چیز جو کہ انٹیلیجنس اینالسٹ کرتے ہیں اس کا تعلق ہے کہ آپ کے پاس کچھ عمومی انفارمیشن ہے، پھر اس عمومی انفارمیشن سے آپ کچھ جو ہے پیٹرنز جو ہے وہ ایمرج ہوتے ہیں، اور ان پیٹرنز کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی جو ہے وہ صاف سلیٹ تو نہیں ہے، اس میں پیچھے کافی ساری انفارمیشن بھی ہے، انٹروگیشن سٹرپس بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے پیٹرنز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں، تو ان پیٹرنز کی بنیاد کے اوپر بھی تو آپ جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، اس کے اوپر بھی کرتے ہیں، اور یہ جو بھی میرا خیال انسیڈنٹ ہوا ہے ابھی کے پی میں اور دوسرے خیبر پختونخوا میں اور دوسرے صوبوں میں بھی ہو سکتا ہے، ایک نظام ہے، یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں 15 دن بعد یا 7 دن بعد ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور جس کے پاس ہو تو پھر اس کے مطابق یہ وہ بناتے ہیں کہ کیا کیا جگہ ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے۔ اس انسیڈنٹ میں میرا خیال ہے 10 دن پہلے انہوں نے ایک الرٹ ایشو کی تھی کہ جی یہ علاقے جو کہ اس سے زیادہ سینسیٹیو تھے، جہاں پر وہ لوگ آ نہیں سکتے تھے، تو یہ پیٹرن سے بھی آپ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے شہر میں آئیں گے، کہاں پر وہ جائیں گے، کیا وہ چاہیں گے، ان کا مقصد کیا ہوگا، امپیکٹ کیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو آپ لوگ روزانہ سنتے ہیں کہ جی کمر ٹوٹ گئی، تو ہماری کمر ابھی تک ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے لیے ایک میڈیا کے تھرو اپنے گین کرتے ہیں وہ۔ نہیں بالکل، اس میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ زاہد حسین صاحب، جو میں دوبارہ اگر تھوڑا سا اسی طرف آؤں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا، ایک تو ہمارا ظاہر ہے ٹیکٹیکل آپریشن لیول ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ضرب عصب کے حوالے سے اس کے اوپر جو شہروں میں جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ جو کاروائیاں ہوئی ہیں، اس میں نیشنل ایکشن پلان میں بھی کچھ اہداف جو ہے وہ ہم نے مقرر کیے ہیں، وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ فائر فائٹنگ کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تمام ٹیکٹیکل آپریشنل سطح کا ایک بہت گہرا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹریٹجک سطح کے ساتھ بھی ہے، اور وہ پولیٹیکل اسٹریٹجک سطح جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے تعلقات جو افغانستان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے وہ جو تعلقات تھے ان کے اندر ایک ڈپ جو ہے وہ دوبارہ آیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم وہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجک لیول ہے اس کی جو فیکٹرز ہیں، اس کی جو امپیریٹیوز ہیں، ان کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھیں؟ دیکھیں بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان اور افغانستان کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا تھریٹ کا سامنا ہے وہ ایک مشترکہ ہو گیا ہے۔ اب مشترکہ اس لحاظ سے ہوا ہے کہ جو بارڈر جو ہے آپ کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ویسے بھی اتنا بڑا علاقہ ہے، تو اس کو جو ہے کراس بارڈر جو ہے آپ کے اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اصل مسئلہ یہ آتا تھا کہ پہلے ایک تھوڑی سی جو ہے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید دونوں ممالک میں جو تعلقات بہتر ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے کوئی مشترکہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک طریقہ تھا۔ لیکن اب جو ہے ایک مسئلہ اور زیادہ شدید ہو گیا ہے کہ جو ہمارے تعلقات بہتر ہونے کی طرف گئے تھے وہ پھر ایک حد تک نیچے کی طرف آئے ہیں۔ اب یہی مسئلہ جو آتا ہے کہ یہ کہ آپ کے جتنے بھی مطلب یہ کہ نارتھ وزستان میں اگر آپریشن ہوا ہے یا آپ کے تیرا میں یا اس جو ہے خیبر ایجنسیز میں ہوتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ وہ کراس کر کے وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو روکا وہاں سے نہیں جائے یا ان کو ایک لحاظ سے اسپیس مل جاتی ہے کہ اپنی وہاں سینکچوریز بنا لیں اور وہاں سے اپنی کارروائی کریں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ افغانستان کو بھی ہماری طرف سے شکایت یہ رہی ہے کہ آپ کی طرف سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے حملے کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز اب زیادہ شدت کی طرف آتی جا رہی ہے، بیچ میں کم ہوئی تھی، بیچ میں ایسا معلوم ہوتا کہ تعاون بڑھے گا، لیکن اب بہت خطرناک صورتحال بنتی بھی جا رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ہے کہ اگر اچھا زاہد صاحب، ایک اس میں سوال اور اٹھتا ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الزام کہ ہماری طرف سے لوگ جو ہے وہ افغانستان میں جاتے ہیں، یہ تو بہت عرصے سے لگ رہا ہے، اور یہ جب یو ایس نیٹو آئی ایس ایف ٹروپس تھے اس وقت بھی یہ لگتا تھا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک کانفرنس کے دوران یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف بھی آئے ہیں، تو بارڈر اتنا پورس ہے کہ جب وہ مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو نہیں روک سکتے، اور جب وہ مشرق سے واپس مغرب کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو نہیں روک سکتے. تو لیکن مدعا جو ہے وہ سارا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈل جاتا تھا، حالانکہ یہ تو ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دونوں چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سینکچوریز کی بات کرتے ہیں یا بیس کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو ایک مدد ملتی ہے، ان کو ایک لاجسٹک سپورٹ مل جاتی ہے کارروائی کے لیے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہیں کا وہیں آتا ہے کہ یہ جو کارروائی کراس بارڈر ہوتی ہے اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اس علاقے میں آپ کے پاس وہاں پہ نیٹ ورک موجود نہ ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جو جائیں گے طالبان وہ جو ہے وہ تمام افغانستان میں جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں. دیکھیں وہاں یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے وہاں پہ خود حالات بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ شدت آئی ہے. ایک حد تک جس کو میں کہتا ہوں کہ جو سینکچوریز جو ہیں کراس بارڈر سینکچوریز جو ہوتے ہیں وہ ایک حد تک مدد کر سکتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ جب آتا ہے کہ جب تک اس علاقے میں آپ کا جو ہے نیٹ ورک نہ موجود ہو، آپ کی سپورٹ بیس موجود نہ ہو تو وہ کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ الزام کی، تو وہی اصل مسئلہ بن کے آتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک حد تک تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں سے یہ لوگ وہاں سے کارروائی کر کے کچھ لوگ یہاں آ جاتے ہیں. لیکن پھر دوسرا آسپیکٹ لوگ بھول جاتے ہیں، جیسے افغانستان میں یہ جو اکثر ہم پہ الزام لگتا ہے، وہ خود اس بات کو ڈینائل میں ہے کہ خود افغانستان میں بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہاں پہ کارروائی کرتے ہیں. That's an important point. اس کی طرف بھی آتے ہیں. ایک میں نے وقفہ لینا، وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فلاح کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں بڑا بیر میں پی اے ایف کے کیمپ کے اوپر، ریزیڈینشل کوارٹرز کے اوپر جو آج حملہ ہوا جس میں 14 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے. اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر اسد منیر، زاہد حسین صاحب سے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکت خٹک صاحب جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں، بہت ہی منجھے ہوئے صحافی ہیں، ان معاملات کو بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا. شوکت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. شوکت صاحب آج تو خیر آپ لوگ سارا دن ہی بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں، اور آپ نے آج DGISPR کی جو بریفنگ تھی اس میں بھی شرکت کی. تو ہم وہی بات کر رہے تھے کہ ایک تو بڑا بیر کی جو لوکیشن ہے، اور پھر پچھلے 7-8 سال سے یہ جو پورا ایک پیچ ہے پشاور کوہاٹ روڈ کا، بڑا بیر سے نیچے متنی اور بلکہ وہ جو کوہاٹ ٹنل ہے وہاں تک، یہ خاصا خطرناک رہا ہے. اور یہ بڑا تحصیل کے ساتھ جو ہے چونکہ اس کا لگتا بھی ہے جا کے، تو وہاں سے بھی انگریس ہوتی رہتی ہے. تو یہ آج کچھ پتہ چلا کہ یہ لوگ کس طریقے سے آئے؟ کیا یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آئے؟ ان کو ہتھیار یہاں سے فراہم کیے گئے؟ یہ کس علاقے سے انہوں نے انگریس کیا؟ کیا اطلاعات کیا ہیں؟ یہی سوال جو DGISPR ہے ان سے بھی کیا گیا. ان کا یہی کہنا تھا، ڈائریکٹلی ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ آئے افغانستان سے آئے ہیں، پورا کا پورا منصوبہ افغانستان میں بنایا گیا، وہیں سے وہاں پلان بھی کیا گیا، کنٹرول کیا گیا اور ایگزیکیوٹ کیا گیا. یہ الفاظ ان کی جانب سے استعمال کیے گئے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً ان دہشت گردوں کے ہمدرد یہاں پہ موجود ہے جن کو ٹریس کرنے کی ابھی کوشش کی جائے گی. یہ جو علاقہ ہے پورا اسکین کیا جائے گا. جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ پورا خطہ جو ہے، یہ پورا پیچ جو ہے کوہاٹ سے لے کے پشاور تک، جس میں متنی، بڑبیر اور درادم خیل اور جو FR کے علاقے ہیں، یہ انتہائی سینسیٹیو رہے ہیں. دہشت گردوں کے یہاں پہ مراکز رہے ہیں، ان کے خلاف آپریشنز بھی ہوتے رہے. لیکن اس ساری جو ضرب حسب کی کارروائی شروع ہوئی، خیبر ایجنسی میں آپریشن شروع ہوئے، اس کے بعد یہ سلسلہ کچھ کم ضرور ہوا، لیکن ان لوگوں کی موجودگی اس ایریا میں رہی ہے. DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دہشت گرد آئے ہیں، چونکہ یہ بیس کیمپ جو بڑے بیر کا ہے یہ بالکل روڈ کے اوپر ہے، یہاں پہ عام لوگوں کی آبادی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹریفک یہاں روٹین میں آتی ہے. تو
तो ये लोग आए वहां पे, गेट के सामने उन्होंने गाड़ियां रोकी है और वहीं से फायरिंग करते हुए रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए रॉकेट फायर करते हुए, हैंड ग्रेनेड फायर करते हुए अंदर दाखिल हुए हैं। तो यहाँ तक पहुंचना शायद इतना ज्यादा उनके लिए मुश्किल नहीं था, बावजूद इसके कि पुलिस की कई चौकियां, खुसूसन इस इनकलाब रोड पे जहाँ पे ये बड़मेर कैंप है, काफी चौकियां भी है पुलिस की अतराफ में, बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रेजेंस भी है, डिप्लॉयमेंट है। पुलिस के किरदार के हवाले से भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ वजाहत से नहीं कह सकता कि उनकी जानिब से कोई गफलत बरती गई है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उनका ये कहना है कि पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान काफी सपोर्ट किया है। अच्छा, इसमें एक दो और सवालात उठते हैं शौकत खटक साहब। एक तो जो ये हयाताबाद की तरफ रोड जाती है उसके ऊपर भी चेक पॉइंट्स हैं, फिर जो रिंग रोड से जिस वक्त ये मिलती है वहाँ पे भी मुझे याद पड़ता है वहाँ पे भी चेक पॉइंट्स हैं। लेकिन जैसे DGISPR ने कहा कि ये लोग अफगानिस्तान से आए हैं, अब जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो बंदोबस्ती इलाके तक जाके ख़त्म हो जाती है। यानी हमने देखा है कि मतनी की जो चेक पोस्ट है जिसके ऊपर इतने हमले हुए बाड़े की तरफ से, लेकिन पुलिस जो है वो ज़ाहिर बाड़े के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, वो वहीं पे जो है ना वो होल्डिंग ऑपरेशन करती है। तो इसमें मेरे ख्याल में पुलिस के हवाले से सवाल उठाना भी थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि हमने ये भी देखना है कि पुलिस के मसाइल क्या हैं कि लोग जो है उनकी सेंचुरीज जो हैं वो बंदोबस्ती इलाके से बाहर हैं और पुलिस जो है वो बंदोबस्ती इलाके से आगे जा नहीं सकती। यकीनन पुलिस पे उस तरह की डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं मेरे ख्याल में डाली जा सकती, क्योंकि अगर सरहद से पेशावर तक आया जाए तो बीच में आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, FC की डिप्लॉयमेंट है, उसके बाद जाके पुलिस की डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। जो जनरल बाजवा है उनका ये कहना है कि लोग सरहद पार से आए हैं तो यकीनन मुख्तलिफ जरिए से, मुख्तलिफ रास्तों से ये अंदर दाखिल हुए होंगे। यकीनन वेपन उनके पास शायद उस वक्त इतना ना हो कि इनको डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन जैसा ये सवाल बारहा पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से उठाया जरूर जाता है कि आम लोग अगर मामूली सी भी कोई चीज अपने साथ उठा के ले जाए, आम इवन के लाइसेंस जो जिनकी पिस्तौल के लाइसेंस है, वेपन के लाइसेंस है, वो भी अगर आपके साथ हो तो न सिर्फ पुलिस आपको डिटेक्ट करती है बल्कि तंग भी करती है। वहां पे तो पुलिस को ये सारी चीजें नजर आ जाती है। लेकिन जब इस तरह का अटैक होता है, जिस तरह APS का अटैक हुआ, 6-7 पुलिस की चेक पोस्टों से होके वो लोग गुजरे थे, अगर ये अटैक देखा जाए 6-7 से ज्यादा ऐसी चेक पोस्टें रास्ते में आती है, बल्कि इस बेस के करीब ही 1-2 चेक पोस्टें हैं जहाँ जिनको क्रॉस करके आपको बेस की तरफ पहुंचना होता है। तो ऐसे में जरूर पुलिस के कारकर्दगी पे फिर सवाल उठता है कि उनकी मौजूदगी में लोग इतना हैवी वेपन कैसे अंदर ले गए, खुद कुछ जैकेट पहने हुए लोग कैसे दाखिल। शौकत खट्टर साहब जरा तामुल, जरा यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए। लेट मी टेक दिस टू ब्रिगेडियर असद मुनीर। ब्रिगेडियर साहब, आप KP की पुलिस के साथ जो है वो काम भी कर रहे हैं, आपने उनके साथ काफ़ी सारे, आपने उनको करीब से देखा उनकी कारकर्दगी। ये जो शौकत खट्टर साहब बात कर रहे हैं और जो सवालात उठा रहे हैं, इनको आप किस तरह देखेंगे? देखें, बात यह है कि अगर DGISPR कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से आए तो अफ़गानिस्तान से आने का रास्ता या ममंद एजेंसी है नंगरहार जो पेशावर के लिए, या खैबर एजेंसी है। FR जो दर्रे से भी आएंगे वो भी खैबर एजेंसी से होते हुए आएंगे, क्योंकि दर्रा अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, नहीं FR पेशावर का है। तो जब वो वहाँ से खैबर से आते हैं तो बहुत थोड़ा सा रास्ता है जो कि पुलिस के कंट्रोल में है। जब फर्ज के वो बाड़े की तरफ से आते हैं या ये जो मिलवट है जो बिल्कुल मतनई के साथ वहाँ से आते हैं, तो हो सकता है कि उनके रास्ते में एक ही पुलिस चेक पोस्ट आई हो। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि ये जब इसकी डिटेल्स आएंगी कि ये ऐसा नहीं है कि आज ये बैठकर आ गए, ये पहले से आए होंगे, अफ़गानिस्तान से कंट्रोल हुआ होगा, उन्होंने भेजा होगा, किसी ने यहाँ पर इनका जो होगा फैसिलिटेटर होगा जिसने बताया होगा कि ये इस टाइम है जो है ना रश होता है, आप आएंगे, ये चेकिंग नहीं होती, फलां जगह चेकिंग नहीं होती, तो ये सारा हुआ होगा। लेकिन चूंकि इनको मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लाई किया हुआ, ये डिप्लोमेटिक में भी हैं, फलां जगह भी है, ये अगर इनकी पूरी प्लाटूनें लगी हुई हों और इनके प्रॉपर बंकर बने हुए हैं तो ये इनका काम है, न ये पुलिस का काम है, न ये
فرنٹیئر کور کا کام ہے. تو لیکن وہ تو بہت ساری اور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں نا, اور اس کے بارے میں تو بات بھی ہوئی ہے کہ کنسٹیبلری جو ہے وہ آپ کو فرنٹیئر کنسٹیبلری کا بندے آپ کو کراچی میں بھی اسلام آباد میں بھی ڈیوٹیاں دیتے ہوئے مل جائیں گے. لیکن زاہد حسین صاحب, یہ جو اب یہ تو واقعہ ہو گیا ظاہر ہے, اور اس کا رسپانس جو ہے وہ پہلے سرپرائز کے بعد جو ہے وہ رسپانس بھی جو ہے وہ بہت اچھا تھا, کوآرڈینیٹڈ تھا, انٹیگریٹڈ ٹیئرڈ رسپانس تھا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دہشت گردوں کی قوت کو اس حد تک کم کیا ہے کہ وہ ہائی ویلیو ہائی سیکیورٹی ٹارگٹس کی طرف نہیں جا سکتے, تو پھر ظاہر ہے اب ان کے اہداف جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹس ہوں گے, اور سافٹ ٹارگٹس کو جو ہے وہ ولنریبل ہوتے ہیں, ان کو پروٹیکشن فراہم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک تو مثبت چیز ہوئی کہ ان کی جو ہے صلاحیت کو کم کیا گیا ہے. دوسری طرف جو منفی اثر اس کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب وہ اپنے ہدف وہ تلاش کریں گے جو کہ سافٹ ٹارگٹ ہے. اس میں سویلینز کی کیجولٹیز بڑھنا جو ہے وہ ایک بہت ہی ممکن بات ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیں, ایک تو یہاں پہ جو بات ہے, ان کے دو جو میرے خیال مقصد تھے وہ تو پورے ہوئے نا ان کے ٹیررسٹوں کے. ایک تو یہ تھا کہ سافٹ ٹارگٹ ہے, سافٹ ٹارگٹ اس لحاظ سے ہے کہ یہ بیس نہیں ہے, اس لحاظ سے جو ہے جو پہلے کامرا میں اٹیک ہوا تھا یا اور ایئر بیسز میں ہوا تھا, تو اس لحاظ سے اس میں سیکیورٹی کا لیول اتنا نہیں ہوگا جتنے کہ دوسرے بیسز پہ ہوتا ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ لیکن اس کا جو حملہ ہے وہ ایک ہائی پروفائل بن گیا, اس کی نوعیت اس قسم کی بن کے آئی کہ جو ہے جیسی خبر آتی ہے وہ تو یہی آ رہی ہے کہ بڑا بیر کے ایئر بیس پہ جو ہے اٹیک ہو گیا. تو یہ مقصد انہوں نے جو کرنا تھا ان کا کہ ایک لحاظ سے یہ پیغام دینا کہ وہ اس قابل ابھی بھی ہیں کہ حملے کر سکتے ہیں اور بڑے اہداف پہ, تو وہ ایک حد تک کنوے ہوتا ہے ان کے لحاظ سے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں یہ اس کو تو بھی میں سمجھتا ہوں اس حملے کے ساتھ یہ نہیں دیکھا جائے, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسی طرح ان کی کیپیبلٹی برقرار ہے جو کہ آج سے سال بھر پہلے تھی, وہ نہیں ہے ابھی بھی. یہ آپ کو جو ہے یہ بہت بڑا حملہ ہے, یقینی طور پہ اس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک کوئک رسپانس بھی ہوا ہے, اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو تھے وہ لوگ نہتے لوگ تھے. صرف ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ سویلین کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں وہ لوگ. تو ایک تو ٹھیک ہے کیجولٹی زیادہ ہوئی ہیں, لیکن وہی میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دوبارہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ سیکیورٹی جب کہتے بھی ہیں, چیک پوائنٹس بھی بناتے ہیں, ایک تو پولیس والے جو ہیں ان کو بہت زیادہ الزام ہم نہیں دے سکتے ہیں, اس وجہ سے نہیں دے سکتے ہیں کہ جو ان کی اپنی ٹریننگ اور اپنی صلاحیت ہیں, ایک تو اس کی بات ہوئی. دوسری بات جیسے بریگیڈیئر صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جب آپ جو ہے ایف سی کے کپڑوں میں, کانسٹیبلری کے کپڑوں میں, تو پھر تو آپ تو پہلے ہی ان کو جانے دیں گے, تو پھر ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بدقسمتی سے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر اسد منیر, زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور اس کے علاوہ شوکت خٹک صاحب جنہوں نے ہمیں تفصیلات دیں آج کی پریس بریفنگ کے حوالے سے اور جو زمینی حقائق ہیں اس کے حوالے سے. اس میں ایک دو چیزیں جو حاصل گفتگو ہیں, ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اس کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ اس میں اس طرح کی کامیابی کی توقع کرنا آئندہ کئی سالوں تک وہ ناممکن ہوگا کہ بالکل جو ہے دہشت گردوں کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی قوت کو اور صلاحیت کو اس حد تک ضرور بڑھانا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ حملے جو ہیں ان کی روک تھام کر سکیں حملے کے آغاز سے پہلے, یعنی پری ایمپٹ کر سکیں اس کو. اور اگر قوت جو ہے وہ کم ہم نے کی ہے اور اس کے بعد ان کے لیے جو ہارڈ ٹارگٹس ہیں ان کو انگیج کرنا مشکل ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف جائیں گے. اور سافٹ ٹارگٹس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سپیکٹیکل جو ہے وہ